سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو مہاماری کا یہ دور اس وقت چل رہا ہے، جس سے پوری دنیا جو ہے پریشان ہے، اور اسی کی لپیٹ میں ہمارا ملک ہندوستان بھی اس وقت ہے، اور اس سے چلتے چلتے ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی آئے دن جو ہے بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، جس سے کہیں نہ کہیں پورے ملکوں کی سرکاریں اور ہندوستان کی ہماری بھی سرکار پریشان ضرور ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بار بار اعلانات کیے ہیں، ہوم منسٹری کے گائیڈ لائن بھی بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، اس کے مطابق جو ہے ہماری ریاست جموں کشمیر اور خاص کر کے میں اپنی بلاک کارا کی بات کروں، ہمارے بلاک کارا کے بہت سارے مزدور جو ہیں ابھی بھی باہر کی ریاستوں میں درماندہ ہیں۔ بھلے ہی باہر کی ریاستوں سے کچھ مزدور لائے گئے، ہم اس کا ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، باہر ریاست سے آتے ہوئے ان کو کافی پیسہ وغیرہ جو ہے لگا، ریاست تک آنے کے لیے ان کو ذاتی پیسے دینے پڑے، اور جہاں تک میری مزدوروں کے ساتھ بات ہوئی تو مزدوروں نے مجھے کہا کہ ایک گاڑی کا 70 ہزار روپے اور کہیں نہ کہیں لاکھ روپے کے اوپر کی پیمنٹ بھی ہمارے مزدوروں نے جو پچھلے 2-3 مہینے سے کام نہیں کر پا رہے ہیں، مشکل حالات میں ہیں، اور اگر ایسے حالات میں ان کو اتنا بڑا پیسہ دینا پڑا تو ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں اپنے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے کہ جتنا پیسہ آؤٹ آف ریاست جو کرایہ ان لوگوں کو لگا ہے، کہیں نہ کہیں جیسے مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مزدوروں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ فنڈنگ واپس کی جائے، سبھی لوگوں کو جو ہے امداد کی جائے۔ لیکن میں اس میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو آؤٹ آف ریاست ہمارے لوگ ہیں، بہت سے طلبہ بھی ہیں، مدارس کے بچے ہیں، مزدور ہیں اور ابھی بھی پریشان ہیں، جیسے آسام میں لوگ ہیں، اتراکھنڈ میں لوگ ہیں، چھتیس گڑھ میں ہمارے لوگ ہیں، یو پی کے ایریا میں لوگ ہیں اور پنجاب وغیرہ میں بھی ہمارے بہت سے لوگ ہیں۔ میں لیفٹیننٹ گورنر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریشن سے بات کر کے جلد سے جلد ہماری عید سے پہلے کم سے کم ہمارے ریاست کے لوگوں کو اور خاص کر کے کہرا بلاک کے جو ہمارے مزدور ہیں یا جو بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے پوری کوشش کی جائے تاکہ وہ بھی اپنے علاقے میں عید منا سکیں۔ سرپنچ صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں پر جو ہے لوگوں کو ابھی تک پیسہ وارگزار نہیں ہوا ہے، تو کیا گزارش کرنا چاہیں گے ایڈمنسٹریشن کو آج کی جانب؟ نریگا کی تو ایسی پریشانی ہے اس وقت لوگوں کی، ہم بھی جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن کے کوئی ٹیکنیکل معاملات رہتے ہیں، بہت سے مسائل ضرور ہیں، آن لائن کا معاملہ ہے۔ پچھلے دنوں میں جب ہمارے یہاں پہ نیٹ بند رہا اس کی وجہ سے بھی جو ہے کچھ مہینے ہمارے جو ہے وہ ضائع ہو گئے، لیکن باوجود اس کے آج جس آدمی نے 2 سال پہلے مزدوری کی ہے اور اگر آج بھی اس کو وہ مزدوری نہیں ملتی ہے تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ میں گورنر صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا، میں ہمارے کمشنر سیکرٹری شیتل نندا جی سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری ضلع کی لائبلٹی ہے اور خاص کر کے بلاک کہرا کی لائبلٹی جتنی بھی ہے، وہ مٹیریل کی صورت میں ہو، سکلڈ کی صورت میں ہو یا ویجز کی صورت میں ہو، آپ فوری طور جو ہے ان کا پیسہ ریلیز کیجئے تاکہ ایک مزدور جو ہے پچھلے 2-3 مہینے سے بند پڑا ہوا ہے، اس کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کو کچھ لینے کے لیے نہیں ہے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ کس حالت سے عید منائے گا یہ ایڈمنسٹریشن خود بھی دیکھ سکتی ہے۔ بھلے ہی ایڈمنسٹریشن کی کچھ مجبوریاں ہیں لیکن آپ نریگا میں اتنے ہی کام اٹھائیے جتنا آپ کے پاس جو ہے پیسہ ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ نریگا ریاست جموں کشمیر میں 2006 کو لاگو ہوا جب ریاست جموں کشمیر کے اندر غلام نبی آزاد صاحب کی سرکار تھی اور اس نے 2 فروری 2006 کو ریاست جموں کشمیر میں اس کو لاگو کیا تھا، لیکن اب یہ نریگا جو ہے لوگوں کو مزدوری دیتے دیتے یہاں تک بات پہنچی ہے، جو میرا ماننا ہے، جو میرا تجربہ ہے کہ لوگوں کے لیے نریگا ایک مصیبت بن چکی ہے کیونکہ اس کی پیمنٹ وقت پہ نہیں ہوتی اور لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں، اکثر عورتیں، بیوائیں، یتیم اور بہت سے لوگ جو ہیں پورے دن جو ہے قطاروں میں بینکوں میں کھڑے رہتے ہیں، اور جب بینک میں اندر وہ پہنچتے ہیں وہاں ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ پہ پیسہ نہیں آئے ہیں، اور پیدل سفر کر کے صبح سے شام تک چلنے کے بعد جب ایک مزدور کو یہ پتا چلے میرے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں آیا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جو اس کے دل کی آواز ہے وہ خدا تو ضرور سنتا ہے لیکن ایڈمنسٹریشن اگر نہیں سنتی تو ان کو بھی سننا چاہیے، ورنہ اگر دنیا میں حساب نہیں لگے گا تو اوپر والے کے پاس تو بہت بڑا حساب ہونے والا ہے۔ سرپنچ صاحب اگر ہم بات کریں گے جموں کشمیر بینک کہرا میں ATM کی سروس نہیں ہے تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت دیر سے ڈیمانڈ ہماری رہی ہے، آنریبل قابل عزت جناب سروڑی صاحب سے بھی ہم نے بہت بار یہ باتیں کہی تھی جب ہم سرکار میں تھے
جب ہم سرکار میں نہیں بھی تھے تو کافی اس میں کوششیں ہوئی ہیں. اس کے بعد ہمارے جتنے بھی پہلے جو بینک مینیجر یہاں سے چلے گئے ہیں ان کو بھی, اور آج کا موجودہ بینک مینیجر جو ہے ان سے بھی ہم نے گزارش کی کہ کہارا جو ہے لگ بھگ 25,000 کی آبادی ہے, اور اتنی بڑی آبادی کے اندر جو اگر اے ٹی ایم نہیں ہے, یہاں سے لوگوں کو اپنی پرسنل گاڑیوں پہ جا کے جو ہے ٹھاٹھی اے ٹی ایم میں جو ہے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, کبھی اے ٹی ایم بند رہے گا, کبھی ملے گا پیسہ نہیں ملے گا. تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جلد از جلد اگر آپ صحیح میں چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی نہ ہو تو ہم چاہیں گے کہ آپ ایک اے ٹی ایم لگا دیجئے گا, تو پھر بھی اتنی لمبی لمبی قطاریں نہیں لگے گی, اتنی لمبی پریشانی نہیں بنے گی. بہت 50% لوگ جو ہیں وہ اپنے اے ٹی ایم سے اپنا پیسہ نکال سکتے ہیں, اور باقی لوگ جو ہیں وہ بینک کی لائن میں لگیں گے اور آرام سے اپنا پیسہ نکال کے اپنا وقت گزار سکتے ہیں. سرپنچ صاحب, پی ایم اے وائی ایس بی ایم 14 ایف سی کے اندر جو ہے کہارا میں ابھی تک کام نہیں ہو رہے, تو کیا کہنا چاہیں گے عوام کے لیے؟ جہاں تک پی ایم اے وائی کا معاملہ ہے, سچ مچ میں ڈسٹرکٹ ڈوڈا کے اندر 2 ہی بلاک بچے ہوئے ہیں جس میں ایک کہارا ہے اور ایک مرمت ہے. بڑا افسوس ہے ہمیں کہ اگر ڈپارٹمنٹ نے ٹائم پہ اس کی ویریفیکیشن کی ہوتی اور اچھی طرح سے جانچ پڑتال کی ہوتی تو جیسے ڈسٹرکٹ پورے میں یا پورے ریاست جموں کشمیر کے اندر پہلی کیس جو ہے پی ایم اے وائی کی پڑ گئی اور ہمارا کہارا اس سے ابھی بھی محروم ہے. میں نے آئے دن میں جو ہے اپنی ایڈمنسٹریشن سے بات کرتا رہتا ہوں, اور آج بھی میں نے اے سی ڈی صاحب سے یہ بات کہی تھی. انہوں نے مجھے کچھ دنوں کے لیے جو ہے یہ ٹائم مانگا ہے کہ ہم بہت جلد اس کی پیمنٹ دیں گے, لیکن میری گزارش ہے شیتل نندا جی سے جو ہمارے قابل عزت کمشنر سیکرٹری ہیں, اور ڈی سی صاحب سے بھی اور ایل جی صاحب سے بھی, کہ آپ نے ان لوگوں کو پچھلے 1 سال سے ارادے میں رکھا ہوا ہے جو لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے پیسہ ملے گا اور میں اپنا چھت بناؤں گا. ایک غریب کی امید آپ سے وابستہ ہے, لہٰذا بہت جلد اگر آپ اس پیمنٹ کو نہیں کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا صبر جو ہے بھرے گا, اور اس کے بعد جو کرائی بنتی ہے پھر وہ ڈپارٹمنٹ کے لیے اچھا نہیں رہتا ہے. لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ بہت جلد جو ہے پی ایم اے وائی کی پیمنٹ ہونی چاہیے. سر, ایس بی ایم کے تحت جو ابھی تک بھی یہاں پر کام نہیں ہوئے ہیں, عوام نے کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو عوام کی طرف سے آپ ایڈمنسٹریشن کو کیا سوال کرتے ہیں؟ جہاں تک ہماری ایس بی ایم کا سوال ہے, جیسے ہمارے پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ ہم ہر گھر کے ساتھ جو ہے ایک ٹائلر بنانا چاہتے ہیں. اچھی سوچ تھی اور اچھی شروعات تھی, اس میں اچھا کام بھی ہوا ہے, لیکن میں نے آئے دن کافی یہ گزارشات جو ہے اپنی ایڈمنسٹریشن سے کہی ہیں. کئی بار ہم ڈی سی صاحب سے بھی ملے ہوں گے, اور میں نے ڈی پی او صاحب سے بہت بار ملا جو اس کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن ہمارے جتنی کہارا کی 13 پنچایتیں ہیں, سبھی پنچایتوں کی جو ہے ایس بی ایم کی لائبلٹی ہے, اور 1-2 سال سے لوگوں نے اپنے باتھ روم بنا لیے ہیں اور ان کی فائلیں جو ہے دفتر میں پڑی ہوئی ہیں اور ان کی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. آج میری گزارش ہے ڈی سی صاحب سے بھی, آپ نے اے سی ڈی صاحب سے بھی اور رورل ڈیولپمنٹ محکمے سے کہ آپ کہارا کی لائبلٹی کو دیکھیے, اور دیکھنے کے بعد جتنے بھی لوگوں نے پچھلے 1 سال سے باتھ روم بنائے ہوئے ہیں, جن کی کمپلیشنیں آپ کے پاس آ چکی ہیں, جو آپ کی گائیڈ لائن کے اندر آتے ہیں, پلیز ان کی پیمنٹ کیجئے تاکہ ایک غریب کو تھوڑا سا سہارا تو مل سکتا ہے. لیکن اس سہارے کو بھی اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو پھر اس غریب کے ساتھ ایک زیادتی, دوسری زیادتی, تیسری زیادتی, تو غریب تو دبتا چلا جائے گا, تو اس سے پریشانیاں تو بڑھ جاتی ہیں. تو 14 ایف سی کا بھی جو یہاں پر معاملہ چل رہا ہے, تو اس میں کیا وجہ ہے, آج تک کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں, 14 ایف سی جو ہے بہت سی ہمارے جہاں تک ڈسٹرکٹ کی تعلق ہے, ڈی سی صاحب نے جو ہے پارٹ وائز اپروول اس کی دی تھی, لیکن ہمارے بلاک کہارا کے اندر جو ہے 14 ایف سی کے سیمنٹ کی وجہ سے ابھی تک کام شروع نہیں ہوئے ہیں. کیونکہ پہلے ڈپارٹمنٹ نے یہ بات کہی کہ سیمنٹ ہم دیں گے, لیکن ڈپارٹمنٹ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پایا کہ اس کو پرچیز کرنے کا کون سا طریقہ کار رہے گا, کیونکہ پیسہ جو ہے سرپنچز کے اکاؤنٹ میں پڑ گیا تھا, اس کے ساتھ سیکرٹری پنچایت اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا, اور اس کا جو ہے سپلائی آرڈر سرپنچ نے دینا تھا. لیکن بدقسمتی سے 1 سال سے ڈپارٹمنٹ یہ طے نہیں کر پایا ہے کہ ہم کو پرچیز سیمنٹ ہم کو کرنی ہے یا سرپنچز کو کرنی ہے. تو پچھلے 1-2 دن سے جو ہے اس پہ تھوڑا سا کام ہو رہا ہے کہ آپ سپلائی آرڈر سرپنچ دیں گے اور جو ہے سیمنٹ لائیں گے, وہ کام شروع ہوں گے. میری گزارش ہے ڈی سی صاحب کے ساتھ بھی, اے سی ڈی صاحب کے ساتھ بھی, ڈی پی او صاحب کے ساتھ بھی, کہ پلیز آپ کہارا بلاک کے 14 ایف سی کے کام کاج کو شروع کروائیے, تاکہ آپ کے پاس جو ہے پوری بلاک لیول کا کافی پیسہ پڑا ہوا ہے. ہر پنچایت کو 10 لاکھ, 5 لاکھ, 8 لاکھ
کہیں نہ کہیں جو ہے کروڑ کے آس پاس میں جاتا ہے. پلیز اگر آپ اور فنڈنگ نہیں کر سکتے, آپ کسی اور سکیم میں پیسہ نہیں دے سکتے, تو آپ 14FC کی ایکٹیویٹی کو شروع کیے. جو لوگ مجبور ہیں, پریشان ہیں, ان کو روزگار دے سکتی ہے پنچایت. آج سرپنچ پریشان, اس کا پنچ پریشان, اور لوگ بھی پریشان. اگر آپ سچ مچ میں سرپنچوں اور پنچوں کو نمائندگی دینا چاہتے ہیں, اگر آپ جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے بہترین ڈیموکریسی ریاست جموں کشمیر میں جو ہے پنچایتی راج کو لاگو کر کے لائی ہے, تو سر یہ ڈیموکریسی نام کی ڈیموکریسی ہے. میں اس کو ڈیموکریسی نہیں مانتا ہوں کہ 1 سال تک آپ کو جو ہے پلان اپروو کرنے کے بعد کام شروع کرنے تک لگ جاتا ہے. اس ڈیموکریسی اور اس پنچایتی راج پاور کو جو ہے پلیز اپنے پاس رکھیے, یا تو سچ مچ میں سرپنچوں کے ہاتھ فری رکھیے تاکہ وہ اپنے کام اپنی پنچایت میں, اپنے گرام سبھا میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. سرپنچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.